پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، یہ سب اب کسی قسم کی مزاحمت کے موڈ میں نہیں ہے، چاہے سروسز ایکٹ کا معاملہ ہو، چاہے حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا معاملہ ہو، پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کا معاملہ ہو، اور قانون سازی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا معاملہ ہو۔ حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں، اور یہ وہ حالات ہیں جس کی ترجمانی ہم اس پروگرام میں مسلسل اپنے ناظرین کے لیے کرتے رہے۔ میں مسلسل آپ کو بتاتا رہا کہ چاہے نومبر کا دھرنا ہو، چاہے اس کے بعد کی صورتحال ہو، میڈیا پہ یہ شور ہو کہ دسمبر کا مہینہ آخری ہے، عمران خان جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو رہی ہے، ہماری ہمیشہ سے رائے رہی تھی کہ پس منظر میں جو حالات ہیں اس کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، کوئی سیاسی تلاطم نہیں آنے جا رہا، کوئی سیاسی زلزلہ نہیں آنے جانے والا، معیشت بہتر رخ پہ آگے بڑھے گی، سیاسی استحکام میں بہتری آئے گی، معیشت کا استحکام پیدا ہوگا، اور اپوزیشن کی جماعتیں ہر لحاظ سے بہت ہی پرامن انداز میں اپنے معاملات، حساس معاملات نمٹا لیں گے۔ جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لیڈرشپ جو قید تھی وہ رہا ہو چکی ہے، جسے باہر جانا تھا وہ باہر چلے گئے ہیں، جنہیں باہر اب جانا ہے وہ باہر چلے جائیں گے، اور پوری صورتحال یکسر بدل گئی ہے۔ اور یہ ہمیں خوشی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے آپ کو کسی جذباتی اور کسی ایک ایسے ماحول کی طرف نہیں لے کر گئے کہ جو کہ حقیقی نہیں تھا، اور جو کہ حقیقی تھا وہی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور وہ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ مجموعی ماحول نظر آتا ہے جس میں جناب نواز شریف کی بیل ہو چکی ہے، جناب خواجہ سعد رفیق کو 3 روز کے لیے پیرول پر رہا کیا گیا۔ مجموعی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اس وقت ایک جارحانہ موڈ میں نظر نہیں آتی ہے۔ اسی پس منظر میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پچھلے 2 دن سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس آزادی مارچ کے ساتھ کچھ فاصلے پہ کھڑی نظر آتی ہے۔ 2 دن سے ہم نے دیکھا ہے بلاول بھٹو نظر بھی نہیں آ رہے ہیں۔ گویا مجموعی ماحول میں ایک بہتری کے آثار ہیں جو نمایاں ہیں۔ اگر دھرنے کے بارے میں روز ہم ٹھنڈے دل سے تجزیہ کریں اور غور سے دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ ان 12 روزہ دھرنے کے بعد عمران خان کی حکومت کی سیاسی قوت میں، عمران خان کی سیاسی قوت میں دراصل اضافہ ہوا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نہ صرف یہ کہ آئندہ 6 مہینے چیف آف آرمی سٹاف رہیں گے، قانون سازی ہوگی 20 سے 2023 تک 2023 تک جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی سٹاف رہے، اور 2023 وہی سال ہے جب پاکستان میں آئندہ الیکشن ہونے ہیں۔ عمران خان کو بھرپور حمایت حاصل رہے گی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی، پاکستان کی معیشت کو سدھارنے کے لیے، پاکستان کے خطے میں جو سنگین صورتحال ہے سیکیورٹی کے اس سے نمٹنے کے لیے اور دور رس فیصلے کرنے کے لیے۔ ایسی مثال اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی۔ پاکستان کی معیشت جو کہ کلیدی ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے معاملہ کہ ہمارے ہاں روزگار پیدا ہو، سرمایہ کاری ہو، معیشت کا پہیہ چلے، بزنس چلے، اس کے لیے ماحول بن رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ سال 2020 میں کاروبار جو ہے وہ پھلے پھولے گا۔